الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت کریمہ میں وضو کے فرائض کا بیان ہے۔ نماز کا جب بھی ارادہ ہو، عبادت کا جب بھی ارادہ ہو اور بندہ بے وضو ہو تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وضو کر کے پاکی حاصل کرے، پھر پاک رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور وضو کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے لے کے پاؤں تک سارا بدن گناہوں سے پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا تو اس کے اعضاء جتنے اس نے دھوئے ہیں اتنے ہی گناہوں سے پاک ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا تم سے جس قدر ہو سکے باوضو رہا کرو کہ باوضو مرنے والا شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ باوضو جو شخص رہتا ہے فرشتے اس کی صحبت میں آتے ہیں، فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر بغیر وضو حالت میں تجھے کوئی نقصان پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ یعنی جو شخص وضو کر کے رہتا ہے، اکثر باوضو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وضو کے بعد کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ جیسے ایک حدیث یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ جس نے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ جو وضو کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت ایک بار پڑھے تو اسے صدیقین میں سے شمار کیا جائے گا، جو 2 بار پڑھے تو اسے شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 بار پڑھے اللہ قیامت کے دن اسے اپنے نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وضو کے بعد جو شخص آسمان کی طرف دیکھ کر ایک بار سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار پڑھے اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں کتنی پیاری احادیث ہیں وضو کے متعلق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کر رہے ہیں، بلکہ اکثر باوضو رہا کریں، اکثر باوضو رہا کریں۔ ہمیشہ باوضو رہنا اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں، دین کے بھی فائدے۔ اللہ ہمیں کثرت سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن پاک کی آیت طیبہ ہے اس کی روشنی میں وضو کے 4 فرائض یہ ہم یاد کریں گے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ چہرے کی مقدار کیا ہے؟ عام طور پر جہاں سے عادتاً انسان کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اتنے حصے میں سے اگر ایک بال برابر بھی جگہ دھونے سے رہ گئی، خشک رہ گئی، تو وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ چہرہ کہلاتا ہے۔
دھونے کی تعریف بھی ذہن میں رکھیں کہ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ شرعی طور پر دھونا اس کا معنی یہ ہے کہ جس حصے کو، جس عضو کو آپ دھو رہے ہیں وہاں سے کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ تیل کی طرح پانی کو چپڑ لینے سے اس کو دھونا نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے، عام طور پر سردیوں میں کچھ حضرات اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ پانی کو تیل کی طرح چپڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو چکا ہے، ہمارے اعضاء دھل چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دھونا اس وقت صورت میں کہا جائے گا جب پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں وضو کا دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ تو آج کل بعض حضرات کی آستینیں بہت تنگ ہوتی ہیں جو اوپر تک نہیں آتی، تو وہ جہاں تک کھینچ کے چڑھا لیتے ہیں وہیں تک دھو کے اپنا وضو کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اگر اس حصے میں سے کچھ بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر اس کو دھونے میں بھی بعض حضرات غلطی کرتے ہیں، وہ اس طرح چلو میں پانی لے کر اس طرح انڈیل لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ادا ہو گیا، حالانکہ جس عضو کو بھی دھونا ہے تو اس پر ہاتھ پھیرنا مستحب ہے، اس طرح نل کے نیچے کر کے اسے اچھی طرح دھوئیں اور کونی سمیت دھوئیں۔ بعض لوگوں کی دھوتے ہوئے یہ کونی والی ہڈی خشک رہ جاتی ہے، تو چاہیے کہ اوپر تک دھوئیں، 1-2 انچ اوپر تک لے جائیں تاکہ فرض اچھی طرح ادا ہو جائے۔ چہرہ دھونا، کونیاں دھونا اور بھی جس عضو کو دھونا ہے وضو کے اندر ہر ایک کو ایک بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فرض بھی اچھے ادا ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے آزاد ہیں، یہ اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیے تو چلو ہم نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور نوافل کی بہت زیادہ فضیلت، جو ان کے سرکار نے فضائل بیان فرمائے وہ تو الگ ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے قیامت کے دن جس کے فرضوں میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، نماز پڑھی، جلدی پڑھ لی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی اس میں شرعی غلطی ہو گئی، لیکن وہ نوافل اور سنتیں پڑھنے کا پابند ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان نفلوں اور سنتوں کے ذریعے اس کی فرضوں کی کمیاں پوریاں کر کے اس کے فرض قبول فرما لے گا۔ تو اس کو لائٹ نہ لیا جائے، نارمل نہ لیا جائے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری ادائیں ہیں۔ حضور نے ہمیں یہ سنتیں اور نفل عطا فرمائے ہیں، فرض بھی اللہ نے ان کے صدقے دیے ہیں، تو ہمیں فرض بھی ادا کرنے چاہیے، سنت بھی ادا کرنی چاہیے اور نفل بھی ادا کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ ارادہ بنتا ہے، سارے مل کے بولیں انشاءاللہ۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹخنے یعنی جنوں آپ پنجابی چ گٹے کہنے ہیں، گٹیاں سمیت پیر دھونا فرض ہے۔ کئی لوگ گٹیاں تو بھی کام اتنے لے جاندے اور پوری ادھی لاتی دھو لیندے، تو یہ اتنا زیادہ بڑھ جانا یہ اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے۔ ٹخنے سمیت دھونا فرض ہے، تو آپ زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں احتیاطاً تو تھوڑا سا ٹخنے سے اوپر لے جائیں، لیکن ٹخنے کے نیچے نہیں۔ دھونے میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے، جب پاؤں دھوئیں تو پاؤں کے عموماً جو کچھ پٹھے بیٹھنے کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں، ان میں بل پیدا ہو جاتے ہیں، بلٹیں پڑ جاتی ہیں، تو ان کو جدا کر کے رگڑ کے دھونا چاہیے۔ اور پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں تو وہاں خیال کر کے اچھی طرح پانی بہانا چاہیے، پاؤں کے ناخنوں میں اچھی طرح پانی بہانا چاہیے،
اور پاؤں کی انگلیوں میں اس طرح بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ تو وضو کے فرائض ہیں، سنتوں کی طرف ذرا دیکھیں تو سب سے پہلے نیت کرنا سنت ہے۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا کہ میں کس لیے وضو کر رہا ہوں۔ وضو کی نیت ہے کہ میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، عبادت کے جائز ہونے کے لیے، تلاوت کے جائز ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں، سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ جتنی زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں کر لیں، ایک عمل کریں گے نیتیں زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ زیادہ عملوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا۔ دوسری سنت کیا ہے؟ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھ پانچوں تک دھونا۔ دونوں ہاتھ جن پنجابی جاپا گھٹ کہنے، دونوں ہاتھ پانچوں تک دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ چوتھی سنت ہے 3 چلو سے پانی لینا اور کلی کرنا۔ 3 چلو سے اس طرح چلو میں پانی لینا اور کلی کرنا۔ کلی کرنے کو یہ تعریف نہیں ہے کلی کی کہ منہ میں پانی لیا اور پچ کر کے ڈال دیا، نہیں، بلکہ پانی کو منہ کے اندر اچھی طرح حرکت دینا، اس کو گھمانا پھرانا، تاکہ منہ کے اندر کہیں کوئی کھانے پینے کے اعضاء ہے یا بدبو وغیرہ ہے تو اس میں کمی ہو جائے، منہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہیں، اتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کا معصوم فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ اگر انسان کے منہ سے بدبو آتی ہو، اس کے منہ میں کھانے پینے کے اجزاء ہوں تو فرشتے کو تکلیف ہوتی، تو ہمیں معصوم مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس لیے مسجد میں آنے سے پہلے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو لوگ پان گٹکا چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں ان کو اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر منہ میں بدبو آتی ہو تو بعض صورتوں میں مسجد کا داخلہ منع ہو جاتا ہے، مسجد کا داخلہ منع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے بدبو کبھی بھی نہ آئے۔ پھر جناب اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ ناک میں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں داخل کر کے ناک کی صفائی کرنا۔ اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر احرام میں نہ ہو، حالت احرام میں نہ ہو۔ احرام میں خلال کرنا منع ہے، کیونکہ اگر بال ٹوٹ گیا تو دم لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دم مطلب قربانی، ایک جانور ذبح کرنا لازم ہو جائے گا، خون بہا لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے احرام کے بغیر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اسی طرح فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، جو قرآن میں اللہ نے ترتیب بیان کی۔ پھر پے در پے وضو کرنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے دوسرا دھو لینا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لینا، یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے 29 مستحبات ہیں، کتنے ہیں؟ 29 مستحبات ہیں۔ چند ایک ذکر کرتا ہوں، جیسے وضو کے لیے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ مستحب ہے۔ اونچی جگہ بیٹھنا، یہ مستحب ہے۔ بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح اپنے اعضاء کو اپنے کپڑوں کو چھینٹوں سے بچانا، وضو کے چھینٹوں سے بچانا مستحب ہے۔ اور پھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو اعضاء گیلے ہو جاتے ہیں، تو اتنے گیلے اعضاء ہوں کہ مسجد میں اس کے قطرے ٹپکیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد میں وضو کے قطرے ٹپکانا مکروہ، یعنی کہ حرام ہونے کے قریب ہے۔ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، جیسے وضو کیا جلدی جلدی اٹھے اور مسجد میں چل پڑے، گیلے پاؤں مسجد کے فرش پر لگ رہے ہیں اور
وضو کے قطرے مسجد کے فرش پر، مسجد کی دریوں پر، قالین پر ٹپک رہے ہیں، تو یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اس صورت میں گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو بالکل بھی رگڑ کے صاف نہ کریں کہ اس کی تری ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو وضو کی تری ہے یہ بڑی کمال کی ہے۔ یہ جو وضو کی تری ہوتی ہے یہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ تو اتنا زیادہ بھی تر نہ ہو کہ قطرے ٹپکیں، اور بالکل ہی خشک نہ کر لیں کہ بالکل ہی وہ پانی سوکھ جائے۔ درمیانی کیفیت میں اپنے اعضاء کو تر رکھنا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ تو یہ وضو کے چند ایک مستحبات ہیں۔ مزید آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں کبھی کسی دن حلقہ لگا لیں، انشاءاللہ اس میں مکمل مستحبات، مکروہات اور بعض اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے وضو کے بہت سارے مسائل و احکام ہیں، جیسے انجیکشن لگانے سے، انجیکشن لگا وین میں لگا یا مسل میں لگا اور کچھ خون نکلا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح وین میں لگا ہے تو پھر وہ وین میں پہلے تھوڑا سا خون کھینچتے ہیں، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھوڑا پھنسی تھا، وہ اس کو تھوڑا سا کھجایا تو وہ اوپر سے اس کا چھلکا اتر گیا، کچھ اس کی پیپ وغیرہ بہہ گئی تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون اگر صرف چمکا اور بہا نہیں، خون اگر صرف چمکا اور بہا نہیں، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن تھوڑا سا چمکا، آپ نے صاف کر لیا، پھر چمکا، پھر صاف کر لیا، پھر چمکا، پھر صاف کر لیا، تو اندازہ کر لیں اگر اتنا صاف کر لیا ہے، نہ کرتے تو بہہ جاتا، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل آیا تو اگر تھوک کا رنگ کم پڑ گیا اور خون کا زیادہ ہو گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جو خون ہے وہ کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات زخموں پہ پٹی وغیرہ کرنی پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی مختلف جزئیات ہیں۔ زخم وغیرہ پہ اگر پٹی کی ہے اور ایسا حصہ ہے جس کو وضو میں دھویا جاتا ہے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو پٹی کھول کر اس حصے کو دھویا جا سکتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے طبعی طور پر تو اس کو اس طرح دھو لینا چاہیے، اور اگر اس طرح کی پٹی ہے کہ وہ اگر کھول لے گا تو دوبارہ اس طرح باندھی نہیں جائے گی جس طرح اس کا بندھنا ضروری ہے، یا اگر کھولے گا تو وہ جسم کا حصہ زیادہ بیمار ہو جائے گا یا دیر سے ٹھیک ہوگا، تو ان صورتوں میں اجازت ہے کہ بقیہ حصہ کو دھو لیا جائے اور جہاں پٹی بندھی ہے وہاں پر مسح کر لیا جائے۔ ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی سماعت فرمائیں۔ مستعمل پانی یعنی بے وضو شخص کا ہاتھ، انگلی کا پورا اگر بالٹی وغیرہ میں ڈل گیا، اس پر غسل فرض ہے یا اس کا وضو نہیں ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز نہیں۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو لوگ گھروں میں بالٹیوں وغیرہ سے نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو چھوٹے برتن میں اگر بے وضو شخص کا، بے غسل بندے کا ہاتھ لگ جائے، بعض لوگ جیسے سردیوں میں پانی چیک کرنا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے تو اب وہ ایسے ہی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پانی مستعمل ہو جاتا ہے، نہ وضو ہوا نہ غسل ہوا۔ تو اس میں دیکھیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ بے وضو بے غسل شخص جس پر غسل فرض ہے وہ پانی کو اگر چیک کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ مگ وغیرہ کے ساتھ اپنا ہاتھ پہلے گیلا کر لے، پھر گیلا ہاتھ اگر اس میں ڈالے گا تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ سوکھا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ایک ناخن پورا اس میں ڈوب گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، وہ وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ وضو کے چند موٹے موٹے مسائل میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کوئی سوال اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہوں تو فرمائیے۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ پریکٹیکلی طور پر بھی ہم وضو کا طریقہ سیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹائم اس میں لگ جائے گا۔ جرابوں کے اوپر سے موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے چمڑے کا موزہ جو ہوتا ہے، چمڑے کا موزہ جو واٹر پروف ہے وہ بھی جو گٹوں سے اوپر تک ہے، ٹخنوں سے اوپر تک، ٹخنے اس میں چھپے ہوئے ہیں
تو وہ اگر پہنا ہوا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیا، اب 24 گھنٹے تک اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے تک اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جب بھی دوبارہ وضو کرنا پڑے تو اب پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مسح کرنا کافی ہو جائے گا۔ جرابیں وغیرہ، ساکس وغیرہ، ان پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کیونکہ واٹر پروف بھی نہیں ہوتے۔ تو جو مسح کرنے کا شرعی ہیلا ہے، اجازت ہے، وہ صرف اور صرف چمڑے کے موضع کے لیے ہے۔ یہ جو کپڑے کی، دھاگے کی جرابیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان پر مسح نہیں ہوتا، دھونا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ استنجے تو پہلا ہاتھ دھو لینا چاہیے، استنجے تو پہلا ہاتھ گیلا کر، استنجا سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، گیلا کر دیا۔ جی ہاں۔ استنجا کا سنت طریقہ بھی ویسے کسی دن بیان ہونا چاہیے۔ اور کوئی سوال ہے جی کسی کا؟ ہاں جی۔ نہانے کے بعد وضو، نہانے کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ نہانے سے پہلے اپنے اعضاء کو اس ترتیب سے دھو لینا چاہیے جس ترتیب سے ہم وضو کرتے ہیں۔ پاؤں اگر وہاں جس جگہ بیٹھے ہیں اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پانی وضو اپنا پاؤں نہ دھوئیں، اگر پانی وہاں نہیں رکتا، جیسے ہی پانی آپ گراتے ہیں فوراً بہہ جاتا ہے، پھر پاؤں بھی دھو لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہانے کے بعد وضو نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ واش روم میں وضو صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے کپڑے جو ہیں وہ وضو کے قطروں سے محفوظ رہیں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں اور باہر نکلیں تو پتہ نہیں لگے کہ کپڑا دھو کے آیا یا وضو کر کے آیا، اتنے کپڑے گیلے ہو جائیں تو آپ اس صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰੀ ਜਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ، کیا اوپر صحیح ہے؟ یہ جہاں بھی وضو کریں، میں نے ویسے ہی عرض کر دیا ہے، جہاں بھی وضو کریں، واش روم میں کریں یا وضو خانے پہ کریں، اللہ کرے مسلمان جہاں اپنے گھروں میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں بلڈنگ پر، وہاں ایک ٹوٹی کا وضو خانہ بنانا ہی شروع کر دیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیسن پہ وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا واش روم کی ٹوٹی پہ وضو کرتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دے، عبادت کا ذہن ہو اور شوق ہو شریعت پر عمل کرنے کا، تو کیا جہاں ہم لاکھوں روپے کا واش روم بنا لیتے ہیں، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک ٹوٹی کا ہم وضو خانہ نہیں وہاں بنا سکتے؟ کیوں جی؟ کہ اس سے ہمارا نقشہ خراب ہو جائے گا۔ تو نیت کر لیں اپنے اپنے گھروں میں ایک ٹوٹی کا وضو خانہ بنائیں گے۔ گھروں میں تو رش نہیں ہوتا، ایک ٹوٹی کا وضو خانہ کافی ہے، سارے گھر والے اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ مسجد کا اس انداز سے آپ وہاں پہ وضو خانہ بنائیں کہ جس سے کپڑے جو ہیں وہ بالکل اس کے قطروں سے محفوظ رہیں۔ وضو کے قطرے وضو کے پانی کے قطرے کپڑوں پر ٹپکانا یہ مکروہ ہے، ہم لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ اللہ کرے کوئی عاشق رسول نیت کرے، اس کو دیکھا دیکھی باقی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں سرکار کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق وضو کرنے کے لیے ایک ٹوٹی کا وضو خانہ بنائیں گے۔ کسی کے منہ سے انشاءاللہ نہیں نکل رہا، بہت اوکھا کام تو نہیں ہے یار، میں نے نیت کی ہے جب اللہ مجھے گھر دے گا انشاءاللہ میں اس میں وضو خانہ بناؤں گا۔